صبح سے مجھے ایک بھی سواری نہیں ملی تھی۔ پہلے فکر مندی سے اڈے کی طرف دیکھا تو کانوں میں بیوی کی آواز پہنچی، شام کو کچھ لے آئیے گا، آج ہماری بیٹی فاطمہ نے پہلا روزہ رکھا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت میرے رکشے کے پاس آئی اور بولی، بیٹا مجھے گھر چھوڑ دو گے؟ بہت غریب عورت لگ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ اسے چھوڑ دیتا ہوں، کیا پتا اس کی دعاؤں سے کوئی سواری مل جائے۔ جیسے ہی میں نے اسے اس کے دروازے پر اتارا اور واپس پلٹا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، لوگوں کے گھروں میں طرح طرح کے پکوان تیار ہو رہے تھے، مسجد میں چراغ تھے اور محفل تراویح کی تیاری ہو رہی تھی۔ لیکن دوسری طرف ہم جیسے غریب لوگ اس بات سے پریشان تھے کہ سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے، چاہے وہ پھل ہو یا افطار کا سامان۔ دل صبح سے ہی بوجھل تھا، کام تقریباً رکا ہوا تھا اور اوپر سے میرا رکشہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ اس کی مرمت ضروری تھی، لوگ اس کی حالت دیکھ کر بیٹھنے سے کتراتے تھے۔ اب سوچ رہا تھا کہ گھر کا خرچ چلاؤں یا رکشے کی مرمت کراؤں، دونوں میں سے ایک ہی کر سکتا تھا۔ صبح بیوی نے جب چائے کے ساتھ باسی روٹی دی تو بولی، شام کو کچھ لیتے آئیں گے، آج فاطمہ نے پہلا روزہ رکھا ہے۔ میرے ہاتھ وہیں کام کئے۔ میں نے حیرانی اور شکوے بھری نظر سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ میری حالت جانتی تھی مگر پھر بھی بچی کو نہیں روکا۔ صفائی میں کہنے لگی، میں نے بہت سمجھایا تھا مگر وہ ضد کرنے لگی کہ محلے کی سب لڑکیاں نئے کپڑے پہن کر افطار میں شریک ہوں گی تو میں خالی ہاتھ کیسے رہوں گی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی کہ شاید میری بچی کی دعا ہے، اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ دن بھر بازار اور گلیوں میں بھٹکتا رہا، کوئی سواری یا چھوٹا موٹا کام مل جائے۔ دن بھر بازار اور گلیوں میں بھٹکتا رہا، کوئی سواری یا چھوٹا موٹا کام مل جائے، لیکن آخر کار میں تھک ہار کر اپنے ٹوٹے پھوٹے رکشے کے پاس جا کر سڑک کنارے بیٹھ گیا۔ میرے ارد گرد دوسرے ڈرائیوروں کے نئے صاف ستھرے رکشے کھڑے تھے۔ پہلے میری حالت ایسی نہیں تھی، میں کپڑوں کی دکان پر کام کرتا تھا، آمدنی زیادہ نہیں تھی مگر گزارا آرام سے ہو جاتا تھا۔ لیکن جب معاشی بحران آیا تو دکان بند ہو گئی اور میں بے روزگار ہو گیا۔ آہستہ آہستہ گھر کا سارا سامان بھی ختم ہو گیا۔ بیوی نے سب کچھ چپ چاپ سے سہ لیا، کبھی شکایت نہیں کی، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ اللہ نے ہمیں ایک ہی اولاد دی تھی، ہماری بیٹی فاطمہ، جب 8 سال کی ہو چکی تھی۔ جب حالات نہ سنبھلے اور بیوی نے اپنی شادی کا زیور میرے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ یہ بیچ کر ایک رکشہ لے لو، کم از کم گھر کی دال روٹی تو چلتی رہے گی۔ میں نے شکر گزار نظروں سے بیوی کو دیکھا اور زیور بیچ کر ایک پرانا رکشہ خرید دیا۔ پچھلے 1.5 سال سے رکشہ چلا رہا ہوں مگر اخراجات پھر بھی پورے نہیں ہو رہے۔ بیٹی کو پرائیویٹ اسکول سے نکال کر سرکاری اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ آج گرمی بھی شدید تھی، میں سر پکڑ کر بیٹھا ہی تھا کہ ساتھ والے ڈرائیور کی آواز آئی، یاسین یار وقت ضائع نہ کر، دھندے کا ٹائم ہے، جب پیسے نہیں تو رکشے والوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، پیدل کیوں نہیں چلتے؟ اس نے بہت ہی سخت لہجے میں کہا۔ میرا دل بس بجھ سا گیا۔ راشد کو تو صبح سے ہی 12 سواریاں مل چکی تھی۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت میرے پاس اور بولی، بیٹا گھر چھوڑ دو گے؟ میں نے غور سے دیکھا، شاید بھیک مانگ کر لوٹ رہی تھی، پیروں میں پرانی چپل، ہاتھ میں پھٹا پرانا کپڑا جگہ جگہ سے سلا ہوا اور چہرے پر فکر کی گہری لکیریں۔ میں ایک پل کے لیے اپنی ماں کی یاد میں کھو گیا جو پچھلے سال دنیا سے چلی گئی تھی۔ میری ماں بھی ایسی ہی کمزور اور غم زدہ دکھتی تھی۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس خاتون کو گھر چھوڑ دوں، ویسے بھی سواری تو کوئی مل نہیں رہی، کیا پتا اس کی دعاؤں سے اللہ مجھے رزق عطا فرمائے۔ میں نے انہیں سارا راستہ بتا کر بٹھایا اور ان کے بتائے پتے کی طرف چل پڑا۔ وہ شہر سے دور ایک ویران بستی میں رہتی تھی جہاں زیادہ تر لوگ غربت میں جی رہے تھے۔ جب میں نے ان کے دروازے پر ان کو اتارا تو وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر خوب دعائیں دینے لگی۔ میں مسکرایا، شکریہ کہنے والا تھا کہ انہوں نے میرے بازو کو تھام لیا اور اپنے پرانے تھیلے سے کافی رقم نکال کر میری جانب بڑھائی۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا اور انکار کے لیے سر ہلایا تو وہ مسکرا کر بولی، بیٹا میں جانتی ہوں تم بھی پریشان ہو، شام کا وقت ہونے والا ہے، تھوڑی دیر میں اذان مغرب ہوگی، لگتا ہے تم بھی روزے سے ہو، ایسا کرو اپنے گھر جاؤ اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ افطار کرو۔ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر روزہ افطار کرو، ویسے بھی میں اکیلی ہوں، اتنا اللہ نے مجھے دیا ہے وہی میرے لیے کافی ہے، کل کیا ہوگا یہ میرا رب بہتر جانتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہارے گھر میں سکون، خوشی اور برکتیں بھر دے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جسے فقیر سمجھ رہے تھے اس کا دل اتنا بڑا تھا کہ وہ اپنی محنت کی کمائی سے مجھے پیسے دے رہی تھی۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ انہیں پیسوں سے افطاری کر لوں مگر اگلے ہی لمحے بیٹی کا معصوم چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا، جو اس امید پر روزہ رکھ کر بیٹھی تھی کہ اس کا باپ آج اس کے لیے کچھ اچھا لے کر آئے گا۔
میں نے وہ پیسے قبول کیے اور دل سے اس بوڑھی ماں کا شکریہ ادا کیا۔ پھر فوراً بازار گیا، کچھ پھل لیے، دودھ اور مٹھائی لی اور گھر پہنچ گیا۔ بیوی نے سامان دیکھا تو خوشی سے آنسو آ گئے اور فوراً دسترخوان کی تیاری کرنے لگی۔ میری بیٹی خوشی سے اچھل رہی تھی۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ میں وضو کر کے محلے کی مسجد میں چلا گیا۔ نماز افطار کے بعد دوسری جگہ مسجد کے صحن میں ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں محلے کے سید عبد المجید کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ رمضان میں انہوں نے مکہ میں افطاری کرائی ہے اور آج محلے کی مسجد میں بھی ان کی خاص افطار بانٹی جا رہی ہے۔ میں نے حسرت سے ان کی جانب دیکھا اور سوچا کہ کاش ان کو احساس ہوتا کہ اسی محلے میں کئی ایسے غریب لوگ ہیں جو ان کے خرچ کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر وہ دکھاوے کی بجائے خاموشی سے ایسے گھروں میں راشن پہنچا دیتے تو زیادہ ثواب ملتا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر گھر آ گیا۔ مغرب کی اذان کی آوازیں آنے لگی اور ہم تینوں نے مل کر افطار کی۔ میں اور میری بیوی نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کھجور اور دودھ پلایا، پھر جیب سے 100 روپے نکالے اور بیٹی کو دیے اور کہا بیٹا یہ تمہارا انعام ہے۔ معصوم سی بچی اس چھوٹی سی بات پر ہی بہت خوش ہو گئی۔ پھر وہ اور میری بیوی نماز کے بعد مسجد چلی گئی۔ میں بھی بعد میں مسجد کی اور دیکھا تو لوگ عبد المجید کی تعریفیں کر رہے تھے۔ ان کے گھر سے کتنا عمدہ کھانا آیا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر سب کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اتنے میں میری نظر کچھ بچوں پر پڑی جو پلیٹوں میں بچا ہوا کھانا ضائع کر رہے تھے۔ اللہ کی نعمت کا یہ ضیاع دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا، مگر کچھ کہنا خود پر مصیبت لانے کے مترادف ہوتا۔ میرے لیے تو وہ بوڑھی عورت فرشتہ سے کم نہیں تھی جو اس دن میرا سہارا بنی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک روز جب میں سواری چھوڑنے جا رہا تھا تو سامنے سے آنے والی تیز رفتار گاڑی نے میرے رکشے کو زور سے ٹکر ماری۔ سوار کو معمولی چوٹیں آئیں مگر میری دونوں ٹانگیں بری طرح زخمی ہو گئی۔ لوگوں نے مجھے ہسپتال پہنچایا اور کچھ نے وہیں میری مدد بھی کی۔ مجھے اپنے سے زیادہ فکر اپنے پرانے رکشے کی تھی جو گھر کا سہارا تھا۔ کسی نے میری بیوی کو خبر دے دی اور وہ اسی ہسپتال پہنچ گئی۔ میری حالت دیکھ کر ٹوٹ گئی۔ آپریشن ہونا تھا مگر ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ بیوی نے رشتہ داروں سے مدد مانگی، سب نے بہانہ بنا دیا۔ ہسپتال والوں نے ایک صاحب خیر کی مدد سے آپریشن شروع کر دیا، لیکن مناسب دوا اور خوراک کی کمی سے میرے ٹانگوں میں انفیکشن پھیل گیا۔ دوائیں اتنی مہنگی تھی کہ ہم خرید نہ سکتے تھے۔ چند دن بعد ہسپتال میں یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ اب گھر میں ہی رہ کر دیکھ بھال کریں۔ میں بستر پر پڑا رہ گیا۔ میری بیٹی فاطمہ یہ سب دیکھ کر ڈر گئی۔ میری بیوی زینت ملنے والی عورتوں سے مدد مانگتی، سرکاری راشن کی قطار میں لگتی۔ اگر کہیں سے کوئی سہارا نہ ملتا تو وہ سیدھی سادی عورت بے دنیا کی چالاکیاں نہیں جانتی تھی۔ اگر کہیں سے کوئی سہارا نہ ملتا وہ سیدھی سادی عورت دنیا کی چالاکیاں نہیں جانتی تھی۔ کئی بار لوگ اسے بہانہ بنا کر مذاق اڑاتے یا اس کی تذلیل کرتے اور روتی ہوئی واپس آ جاتی۔ میں دن رات اللہ سے دعا کرتا تاکہ اس مشکل امتحان سے نجات ملے۔ حالانکہ امام صاحب کو ہمارے حالات کا علم تھا، وہ رمضان میں بچا ہوا افطاری کا سامان ہمارے گھر بھجوا دیتے۔ ایک دن میں نے زینت سے کہا بیگم عبدالغفور کے گھر جاؤ اور ان کی بیگم سے کہو کہ سیٹھ صاحب سے بات کروا دیں۔ یہ سن کر وہ افسردہ ہو گئی کیونکہ پہلے ہی کئی گھر سے خالی ہاتھ لوٹ چکی تھی، مگر میری ضد پر چلی گئی۔ انہوں نے سنا تھا کہ اس بار سیٹھ صاحب مسجد میں بڑا افطاری کا پروگرام کروا رہے ہیں۔ امید تھی کہ اگر وہ چند ہزار روپے کا راشن یا دوائی کی مدد کر دیں شاید ہماری حالت سنبھل جائے۔ زینت گئی، کافی دیر ہو گئی۔ فاطمہ بار بار کہہ رہی تھی ابا امی کیوں نہیں آئیں؟ دروازہ کھلا اور زینت روتی ہوئی اندر آئی۔ وہ کانپتی ہوئی میرے پاس آئی اور پھر اپنی مٹھی کھول کر اس میں دیے 1000 روپے میرے سامنے پھینکتے ہوئے روتی روتی کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میں فاطمہ کے سامنے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ ایک ڈر سا طاری ہو گیا۔ میں نے فوراً بیٹی سے کہا بیٹا تم ذرا کوئی دیر پڑوس والی خالہ کے پاس چلی جاؤ۔ میں نے فاطمہ سے کہا بیٹا تم شکیلہ چاچی کی پوتی کے ساتھ کھیل لو، وہ بھی کئی دنوں سے گھر میں بند ہو کر بور ہو رہی تھی۔ فاطمہ خوشی خوشی چاچی کے گھر چلی گئی۔ اسے ہمیشہ زینت ہی سہارا دے کر بستر سے اٹھاتی تھی، مگر اس بار اس نے بڑی ہمت کر کے خود کو بستر سے گھسیٹ کر دروازے تک پہنچایا اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ اندر سے صرف زینت کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا زینت تمہیں خدا کا واسطہ ہے، فاطمہ کی قسم ہے دروازہ کھولو، مجھے بتاؤ آخر ہوا کیا ہے۔ میرا دل اور آنکھیں پھٹ گئی۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دروازہ کھلا۔ وہ پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی اور اب مجھ سے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اپنی زندگی کے 10 سال اپنی بیوی کے ساتھ گزارا تھا، جانتا تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی، لیکن میں غریب تھا۔ اگر کسی کو بتاتا تو کون یقین کرتا، الٹا میری بیوی کی عزت کا تماشا بن جاتا۔ کاش میں نے زینت کو ان کے گھر نہ بھیجا ہوتا، اس حادثے میں ہی مر گیا ہوتا۔ میں پوٹ پوٹ کر رونے لگا۔ اتنے میں فاطمہ گھر لوٹ آئی۔ ہمیں روتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ شور سن کر شکیلہ ہمارے گھر آ گئی۔ زینت کی حالت دیکھ کر وہ بھی رو پڑی۔
میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چاچی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، یاسین بیٹا، تمہاری حالت دیکھ کر دل ٹوٹ گیا۔ تم محلے کی عورتوں کو بلا کر اسے عبدالغفور کو سبق سکھائیں، جو ہر سال عمرہ کرتا ہے، مسجدوں میں چندہ دیتا ہے، لیکن دوسروں کی بیویوں اور بیٹیوں کی عزت کا خیال نہیں کرتا۔ زینت نے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے بولی، میری منت ہے، ایسا نہ کریں، نہیں تو یہ لوگ ہمیں محلے سے نکال دیں گے۔ میری ایک ہی بیٹی تھی، کل کو اس کے رشتے پر انگلیاں اٹھیں گی، میں سب کو سہ لوں گی، مگر بدنامی نہیں۔ اگر اور کوئی راستہ نہ بچا تو ہم تینوں اپنی زندگی ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر شکیلہ بھی کام گئی اور کچھ دیر ہم نے دل کو سکون دے کر چلی گئی۔ شام کو ان کا بیٹا گھر آیا تو وہ اس کے ساتھ آٹا، دال، چاول اور تیل لے آئے۔ زینت کو ہمت دی اور کہا، بیٹی تم نہیں ٹوٹی ہو، حالات ٹوٹے ہیں، یہ بھی ایک دن بدلیں گے۔ رات بھر ہم جاگتے رہے۔ زینت روتے روتے اٹھ کر افطار کی تیاریاں کرنے لگی۔ فجر سے پہلے ہی چولہا جلا دیا۔ فاطمہ سو رہی تھی اور میں بستر پر بیٹھا ایک پتھر کی طرح خاموش تھا۔ زینت میرے پاس آ کر چائے رکھی اور بولی، یاسین یہ چائے پی لو، تمہاری خاموشی مجھے مار ڈالے گی، کچھ تو کہو۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جس نے میری وجہ سے اپنی عزت گنوا دی تھی۔ میں کیسا شوہر تھا کہ وہ میرے ہوتے ہوئے بھی محفوظ نہ رہی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، زینت میں تمہارے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچ رہا، میں اپنی بے حسی پر شرمندہ ہوں، کاش تمہیں وہاں نہ بھیجا ہوتا۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلی صبح میں نے فاطمہ کو شکیلہ چاچی کے پاس چھوڑا اور کہا کہ میں ہسپتال جا رہا ہوں، لمبی لائن ہوگی، شاید دیر ہو جائے، اور فاطمہ خوشی خوشی چاچی کے پاس رہ لی۔ زینت بالکل خاموش تھی۔ میں اس کی مدد سے رکشے میں بیٹھ گیا۔ ہماری منزل شہر کا بڑا چوراہا تھا جہاں کئی لوگ سڑک کے کنارے بھیک مانگتے۔ ہم وہاں پہنچے تو زینت حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر خاموش ہو گئی۔ حالت سب کے سامنے تھی، بگڑتی طبیعت۔ ہم دونوں سر جھکائے بیٹھے رہے۔ لوگ ہمارے آگے رکھی چادر پر پیسے ڈالنے لگے۔ زینت شرم سے زمین پر گر جانا چاہتی تھی۔ میں نے خود اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ ہم دونوں خاموش تھے۔ شام ہونے تک ہمیں امید سے زیادہ پیسے مل گئے۔ عزت دار انسان کے لیے لمحہ کڑا ہوتا ہے جب اسے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بہت کڑوا گھونٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ہماری مجبوری تھی۔ کل تک جو لوگ سوکھی روٹی کھا کر گزارا کر لیتے تھے، آج حادثے کے بعد بیکار ہو گئے تھے۔ مگر یہ کام اگر تم کسی درندے کے ہاتھوں اپنی عزت گنوانے سے 1000 درجے بہتر تھا۔ ہم خاموشی سے اپنے محلے واپس لوٹ آئے۔ شکیلہ چاچی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ زینت فاطمہ کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ کافی دیر بعد ہمارے پاس اتنے پیسے تھے کہ ہم جی بھر کے کھا سکیں، اور تھوڑا بہت بچ بھی گیا تھا۔ کبھی ہم فاطمہ کو شکیلہ چاچی کے پاس چھوڑ دیتے اور کبھی اس کو ساتھ لے جاتے۔ مجھے پتا تھا کہ سب کا میری بیٹی کے ذہن پر بہت برا اثر پڑے گا، حالانکہ میں نے زینت کو سمجھا دیا تھا کہ وہ اس بارے میں کسی سے کچھ نہ کہے۔ ایک دن ہم تینوں، یاسین، زینت اور فاطمہ، فٹ پاتھ پر بیٹھے تھے۔ اچانک ایک کار آئی۔ اس میں سے جو شخص اترا اسے دیکھ کر میرے چہرے پر شکنیں پڑ گئیں۔ وہ غفور کا بڑا بیٹا تو شاید کسی کام سے وہاں آیا تھا۔ اترتے ہی اس نے اپنے موبائل سے میری اور زینت کی تصاویر بنانا شروع کر دی۔ موجود لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ وہ بحث کرنے لگا اور بولا، یہ آدمی ہمارے محلے کا ہے، محلے والے اس کی بہت مدد کرتے ہیں، میرے والدین نے خود اس کی بیوی کے علاج کے لیے پیسے دیے تھے، لیکن یہ آدمی جان بوجھ کر یہاں بیٹھ کر بھیک مانگتا ہے تاکہ بھیک کو اپنا کام بنا سکے۔ اس کی باتیں سن کر لوگ ہمیں برا بلا کہنے لگے اور خوب چیزیں روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ لوگوں نے سمجھا کر اسے وہاں سے ہٹا دیا، مگر اب لوگ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ میرے پاس اپنی ساری میڈیکل رپورٹس تھیں۔ میں نے وہاں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا، میں شوق سے بھیک نہیں مانگ رہا۔ اگر میں نے اپنے آپریشن کے لیے پیسے جمع نہ کیے تو میری دونوں ٹانگیں کاٹنے کا خطرہ تھا۔ میں چاہ کر بھی وہاں موجود لوگوں کو یہ نہ بتا سکا۔ سیٹھ نے ابھی ہماری بے عزتی کی ہے۔ اس کے والد عبدالغفور نے میری بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اسی دوران وہاں ایک اور گاڑی رکی اور اس میں سے ایک نوجوان اترے۔ وہ وہاں کھڑے لوگوں سے کہنے لگے، کیا تماشا بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے ایک غریب کی مجبوری کا، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ اس کی بات سن کر سب لوگ چلے گئے۔ وہ عورت زینت سے کہنے لگی، مجھے یہاں آپ کی مدد کرنے کے لیے کسی نے بھیجا ہے، آئیے میرے ساتھ چلیے۔ اس کی بات سن کر میں اور میری بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر ہم اس کے ساتھ چل پڑے۔ اس کی گاڑی ایک بڑے بنگلے کے سامنے جا کر رکی۔ ہم تینوں حیران پریشان اس شاندار منظر کو دیکھنے لگے۔ جب ہم اندر پہنچے تو وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں جس سکت میں آ گیا۔ یہ تو وہی نہایت غریب عورت تھی جو ایک دن بھیک مانگنے کے بعد میرے رکشے میں بیٹھی تھی اور جس نے مجھے خاصے پیسے دیے اور کہا تھا کہ چند دنوں میں ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اور وہ بوڑھی عورت مسکراتے ہوئے اٹھی اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، ہاں بیٹے آؤ بیٹھو یہاں پر۔ دراصل وہ بوڑھی عورت کوئی بیکار نہیں تھی، بلکہ اس کے سوتیلے بیٹے نے شوہر کی وفات کے بعد اسے ہر چیز سے بے دخل کر کے گھر سے نکال دیا۔
اس وجہ سے وہ کسی چوراہے پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی اور پھر اپنے مکان میں جا کر رہتی تھی۔ ماریا اس کی سگی بیٹی تھی۔ انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور جو باتیں ہمیں بتائیں اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ دراصل وہ بری عورت کوئی بھی بھکارن نہیں تھی، بلکہ اس کے سوتیلے بیٹے نے شوہر کی وفات کے بعد اسے ہر چیز سے بے دخل کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ کسی چوراہے پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی اور پھر اپنے مکان میں جا کر رہتی تھی۔ جس دن میں نے اس بوڑھی عورت کو اس کے گھر چھوڑا تھا، ٹھیک اگلے دن ماریا اپنی ماں کو دور سے ان کے پرانے مکان تک لے گئی اور پھر اپنے ساتھ اپنے بڑے بنگلے میں لے آئی۔ اس بوڑھی عورت نے ماریا کو بتایا کہ ایک دن اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی اور وہ گھر جانے کے لیے کسی سواری کی تلاش میں تھی، لیکن کوئی بھی اسے لے کر جانے کو تیار نہیں تھا۔ تب میں نے اسے اپنے رکشے میں بٹھا کر گھر چھوڑا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اگلے دن مجھے ڈھونڈ کر اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی میں سے کچھ رقم دے دے، لیکن وہ 2 دن تک بستر سے نہ اٹھ سکی۔ جب وہ تیسرے دن مجھے قریب چوراہے پر پہنچی تو وہاں اسے پتہ چلا کہ یاسین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ معذور ہو کر بستر پر پڑا ہے۔ ایسے میں ماں بیٹی مجھے ڈھونڈنے لگی، مگر تب تک میری حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ مجھے مجبوراً چوراہے کے باہر بھیک مانگنی پڑی۔ وہیں اب غفور کے بیٹے نے میری اور زینت کی تصاویر سوشل میڈیا پر ڈال دی اور یہ بھی لکھ دیا کہ یہ شخص جان بوجھ کر اپنا حلیہ بدل کر لوگوں کے جذبات کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ خبر دیکھتے دیکھتے پورے سوشل میڈیا پر پھیل گئی۔ ماریا نے ایک تصویر اپنی ماں کو دکھائی تو وہ فوراً مجھے پہچان گئی اور اپنی بیٹی سے کہا کہ یہی ہے وہ شخص جس نے اس دن میری مدد کی تھی، اور اس طرح ماریا بھی ہمیں ڈھونڈتی ہوئی اس چوراہے تک پہنچی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بوڑھی عورت کی تھوڑی سی مدد کرنے کا اتنا بڑا انعام ہمیں ملے گا۔ ماریا ایک سماجی کارکن تھی اور ایک بڑی فلاحی تنظیم چلا رہی تھی جس کے ذریعے وہ سینکڑوں ضرورت مند خاندانوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ یہ سب اپنے مرحوم والد کی تعلیمات کو پورا کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ ماریا نے میرا بہترین علاج کرایا اور 2 مہینے بعد ہی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اچھے دنوں میں میٹرک تک پڑھائی کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میری صحت بہتر ہوئی، انہوں نے مجھے اپنی تنظیم میں سماجی کارکن کے طور پر رکھ لیا۔ میری بیوی زینت نے ماریا کے گھر میں نوکری کر لی اور وہ اس بوڑھی ماں کا خیال رکھتی تھی۔ اس کا نام سرفراز بی بی تھا۔ جب بھی میں ماریا کے ساتھ کسی ضرورت مند کو ڈھونڈنے اور اس کی مدد کرنے جاتا، مجھے اندر سے ایک روحانی سکون ملتا جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ لوگ جنہیں اللہ نے دولت دی ضرورت مندوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو کوئی مجبوری اور اپنی لاچاری میں جان دینے پر مجبور نہ ہوگا۔ برا وقت ایک ایسی آزمائش ہے جو بڑے لوگوں کو بھی جھکا دیتی ہے۔ اس طرح 5 سال گزر گئے۔ میری بیٹی فاطمہ 12 سال کی ہو چکی تھی اور ایک بہترین اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ ایک دن ہمیں خبر ملی کہ کچھ نالائق بیٹوں نے ایک بزرگ کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے۔ ہم نے اپنی تنظیم کا نمبر ڈھونڈ کر خبر دی۔ میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ایمبولینس لے کر وہاں پہنچا۔ جب ہم نے کچرے کے ڈھیر میں لیٹے اس بیمار اور بے ہوش بزرگ کو سیدھا کیا تو میرے دل نے کہا یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے محلے کا وہی ظالم شخص عبدالغفور تھا جسے سب سیٹھ صاحب کے طور پر بلاتے تھے۔ اللہ کی عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مجھ پر، میری بیوی اور نہ جانے کتنے مجبوروں پر ظلم کرنے کا انجام اس دنیا میں مل چکا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تو ایک غریب اور لاچار انسان تھا، بدلہ نہیں لے سکا، لیکن اللہ کی عدالت میں انصاف ہو چکا تھا۔ یہ کہانی میں سبق دیتی ہے کہ کبھی بھی کسی کی مدد کرنے سے پیچھے نہ ہٹے، کیونکہ ایک چھوٹی سی مدد بھی کبھی بہت بڑا انعام بن کر لوٹ سکتی ہے، اور جو لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں انہیں اللہ کی عدالت میں ضرور انصاف ملتا ہے، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔